پارہ نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين۔ اور ہم نے اس قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا ہے اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد سب کا شعلہ حیات سر پڑ گیا۔ یا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ کس قدر حسرتناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والی نہیں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ۔ اور پھر سب ایک دن اکٹھا ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ مردہ زمین بھی ہے جسے ہم نے زندہ کیا ہے اور اس میں دانے نکالے ہیں جن میں سے یہ لوگ کھا رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ۔ اور اسی زمین میں خرمے اور انگور کے باغات پیدا کیے ہیں اور چشمے جاری کیے ہیں۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے، پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہیں۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے۔ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھینچ کر دن کو نکال لیتے ہیں تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دوڑ رہا ہے کہ یہ خدائے عزیز و علیم کی معین کی ہوئی حرکت ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں معین کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر کھجور کی سوکھی ٹہنی جیسا ہو جاتا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے بڑھ جائے، اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں۔ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اور ان کے لیے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرق کر دیں، پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا اور نہ یہ بچائے جا سکیں۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی ہے مگر یہ کہ یہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين، اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو، تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا، تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم لوگ اپنے وعدے میں سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، در حقیقت یہ صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے۔ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، پھر نہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل کھڑے ہوں گے۔ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ سے کس نے اٹھا دیا ہے، بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون، قیامت تو صرف ایک چنگھاڑ ہے، اس کے بعد سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، بے شک اہل جنت آج کے دن طرح طرح کے مشاغل میں مزے کر رہے ہوں گے۔ هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی چھاؤں میں تخت پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، ان کے لیے تازہ تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں۔ سلام قولا من رب رحیم، ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کا قول صرف سلامتی ہوگا۔ وامتازوا اليوم أيها المجرمون،
اور اے مجرموں تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ هذه جهنم التي كنتم توعدون. یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا ہے. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ کفر اختیار کیا کرتے تھے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے اعمال انجام دیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اور ہم اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھاتے رہیں، لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور ہم چاہیں تو خود انہی کو بالکل مسخ کر دیں، جس کے بعد نہ آگے قدم بڑھا سکیں اور نہ پیچھے ہی پلٹ کر واپس آ سکیں. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. اور جسے ہم طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں. کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. اور ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعر کی تعلیم نہیں دی ہے اور نہ شاعری اس کے شایان شان ہے. یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور کفار پر حجت تمام ہو جائے. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے اپنے دست قدرت سے چوپائے پیدا کر دیے ہیں، تو اب یہ ان کے مالک کہے جاتے ہیں. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور پھر ہم نے ان جانوروں کو رام کر دیا ہے تو باز سے سواری کا کام لیتے ہیں اور باز کو کھاتے ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور ان کے لیے ان جانوروں میں بہت سے فوائد ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، تو یہ شکر خدا کیوں نہیں کرتے ہیں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. حالانکہ یہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. لہذا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہوں. ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں جس کا یہ اظہار کر رہے ہیں. اولم ير الانسان انا خلقناه من
نطفة فإذا هو خصيم مبين تو کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ یک بارگی ہمارا کھلا ہوا دشمن ہو گیا ہے. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. اور ہمارے لیے مثل بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا ہے. کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی زندہ بھی کرے گا اور وہ ہر مخلوق کا بہتر جاننے والا ہے. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. اس نے تمہارے لیے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی ہے تو تم اس سے ساری آگ روشن کرتے رہے ہو. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. تو کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کا مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ یقیناً ہے اور وہ بہترین پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کا امر صرف یہ ہے کہ کسی شے کے بارے میں یہ کہنے کا ارادہ کر لے کہ ہو جا اور وہ شے ہو جاتی ہے. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بس پاک و بے نیاز ہے وہ خدا جس کے ہاتھوں میں ہر شے کا اقتدار ہے اور تم سب اسی کی بارگاہ میں پلٹا کر لے جائے جاؤ گے. قرآن مجید کا 37واں سورہ سورہ صفات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. والصافات صفا. باقاعدہ طور پر صفیں باندھنے والوں کی قسم. فالزاجرات زجرا. پھر مکمل طریقے سے تنبیہ کرنے والوں کی قسم. فالتالیات ذکرا. پھر ذکر خدا کی تلاوت کرنے والوں کی قسم. ان الہکم لواحد. بے شک تمہارا خدا ایک ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کی تمام چیزوں کا پروردگار اور ہر مشرق کا مالک ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین بنا دیا ہے. وحفظا من كل شیطان مارد. اور انہیں ہر سرکش شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. کہ اب شیاطین عالم بالا کی باتیں سننے کی کوشش نہیں کر سکتے اور وہ ہر طرف سے مارے جائیں گے. دحورا ولهم عذاب واصب. ہکانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. علاوہ اس کے جو کوئی بات اچک لے تو اس کے پیچھے آگ کا شعلہ لگ جاتا ہے. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. اب ذرا ان سے دریافت کرو کہ یہ زیادہ دشوار گزار مخلوق ہیں یا جن کو ہم پیدا کر چکے ہیں. ہم نے ان سب کو ایک لسدار مٹی سے پیدا کیا ہے. بل عجبت ويسخرون. بلکہ تم تعجب کرتے ہو اور یہ مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. اور جب نصیحت کی جاتی ہے تو قبول نہیں کرتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. اور جب کوئی نشانی دیکھ لیتے ہیں تو مسخرہ پن کرتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھلا ہوا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ کہہ دیجئے کہ بے شک اور تم ذلیل بھی ہوگے. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ یہ قیامت تو صرف ایک للکار ہوگی جس کے بعد سب دیکھنے لگیں گے. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ اور کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ بے شک یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم لوگ جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فرشتوں، ذرا ان ظلم کرنے والوں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کے علاوہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے سب کو اکٹھا تو کرو اور ان کے تمام معبودوں کو اور ان کو جہنم کا رستہ تو بتا دو. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ اور ذرا ان کو ٹھہراؤ کہ ابھی ان سے کچھ سوال کیا جائے گا. مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے ہو؟ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ بلکہ آج تو سب کے سب سر جھکائے ہوئے ہیں. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے سوال کر رہے ہیں. قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ کہتے ہیں کہ تم ہی تو ہو جو ہماری داہنی طرف سے آیا کرتے تھے. قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وہ کہیں گے کہ نہیں، تم خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے. وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ اور ہماری تمہارے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے. فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ اب ہم سب پر خدا کا عذاب ثابت ہو گیا ہے اور سب کو اس کا مزہ چکھنا ہوگا. فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ہم نے تم کو گمراہ کیا کہ ہم خود ہی گمراہ تھے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ تو آج کے دن سب ہی عذاب میں برابر کے شریک ہوں گے. إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اور ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ برتاؤ کیا کرتے ہیں. إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ان سے جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے تو اکڑ جاتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک مجنون شاعر کی خاطر اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں گے؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلین حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا تھا. انکم لذائق العذاب الالیم بے شک تم سب دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون اور تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا. الا عباد اللہ المخلصین علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے. اولئک لهم رزق معلوم کہ ان کے لیے معین رزق ہے. فواکہ وهم مکرمون میوے ہیں اور وہ باعزت طریقے سے رہیں گے. فی جنات النعیم نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں. علی سرر متقابلین آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوئے. یطاف علیہم بکأس من معین ان کے گرد صاف شفاف شراب کا دور چل رہا ہوگا. بیضاء لذۃ للشاربین
سفید رنگ کی شراب جس میں پینے والے کو لطف آئے. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. اس میں نہ کوئی درد سر ہو اور نہ ہوش و حواس گم ہونے پائیں. وعندهم قاصرات الطرف عين. اور ان کے پاس محدود نظر رکھنے والی کشادہ چشم حوریں ہوں گی. كأنهن بيض مكنون. جن کا رنگ و روغن ایسا ہوگا جیسے چھپائے ہوئے انڈے رکھے ہوئے ہوں. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر سوال کریں گے. قال قائل منهم إني كان لي قريب. تو ان میں کا ایک کہے گا کہ دار دنیا میں ہمارا ایک ساتھی بھی تھا. يقول أئنك لمن المصدقين. کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ. کیا جب مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ. کیا تم لوگ بھی اسے دیکھو گے؟ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ. یہ کہہ کر نگاہ ڈالی تو اسے بیچ جہنم میں دیکھا. قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ. کہا کہ خدا کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا. وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ. اور میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی یہی حاضر کر دیا جاتا. أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. سوائے پہلی موت کے اور ہم پر عذاب ہونے والا بھی نہیں ہے. کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ ہم اب مرنے والے نہیں ہیں؟ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے. لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اسی دن کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ. ذرا بتاؤ کہ یہ نعمت مہمانی کے واسطے بہتر ہے یا تھوہڑ کا درخت؟ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ. جسے ہم نے ظالمین کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے. إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. مگر یہ جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَكُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ. پھر ان کے پینے کے لیے گرما گرم پانی ہوگا جس میں پیپ وغیرہ کی آمیزش ہوگی. ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ. پھر ان سب کا آخری انجام جہنم ہوگا. إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ. انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا. فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ. تو انہی کے نقش قدم پر بھاگتے چلے گئے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ. اور یقیناً ان سے پہلے بزرگوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہو چکی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ. اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے پیغمبر بھیجے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. تو اب دیکھو کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور یقیناً نوح نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو بہت بڑے کرب سے نجات دے دی ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ان کے تذکرے کو آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا.
سلام على نوح في العالمين ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام. إنا كذلك نجزي المحسنين ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. إنه من عبادنا المؤمنين وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے. ثم أغرقنا الآخرين پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ اور یقیناً نوح ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم بھی تھے. إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ جب اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو؟ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ پھر ابراہیم نے ستاروں میں دقت نظر سے کام لیا. فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ اور کہا کہ میں بیمار ہوں. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون اور ابراہیم نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لكم لا تنطقون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو؟ فراغ عليهم ضربا باليمين پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے. فأقبلوا إليه يزفون تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم کے پاس آئے. قال أتعبدون ما تنحتون تو ابراہیم نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو؟ والله خلقكم وما تعملون جبکہ خدا نے تمہیں اور ان کو سبھی کو پیدا کیا ہے. قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے گا. رب هب لي من الصالحين پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما. فبشرناه بغلام حليم پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ فرزند نے جواب دیا کہ بابا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما أسلما وتله للجبين پھر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. وناديناه أن يا إبراهيم اور ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں. إن هذا لهو البلاء المبين بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے. وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دے دیا ہے. وتركنا عليه في الآخرين اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے. سلام على إبراهيم سلام ہو ابراہیم پر.
كذلك نجزي المحسنين ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. إنه من عبادنا المؤمنين بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان کیا ہے. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور انہیں اور ان کی قوم کو عظیم کرب سے نجات دلائی ہے. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ اور ان کی مدد کی ہے تو وہ غلبہ حاصل کرنے والوں میں ہو گئے ہیں. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ اور ہم نے انہیں واضح مطالب والی کتاب عطا کی ہے. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ اور دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ان کا تذکرہ بھی اگلی نسلوں میں باقی رکھا ہے. سلام علی موسیٰ وہارون سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور یقیناً الیاس بھی مرسلین میں سے تھے. اذ قال لقومه ألا تتقون جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے ہو. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين کیا تم لوگ بعال کو آواز دیتے ہو اور بہترین خلق کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین جبکہ وہ اللہ تمہارے اور تمہارے باپ دادا سب کا پالنے والا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ پھر ان لوگوں نے رسول کی تکذیب کی تو سب کے سب جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے علاوہ اللہ کے مخلص بندوں کے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کا تذکرہ بھی بعد کی نسلوں میں باقی رکھ دیا ہے. سلام علی الیاسین سلام ہو آل یاسین پر. انا کذالک نجزی المحسنین ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین بے شک وہ ہمارے با ایمان بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور لوط بھی یقیناً مرسلین میں تھے. اذ نجیناہ وأہلہ اجمعین تو ہم نے انہیں اور ان کے تمام گھر والوں کو نجات دے دی الا عجوزا فی الغابرین علاوہ ان کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہو گئی تھی. ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے سب کو تباہ و برباد بھی کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ تم ان کی طرف سے برابر صبح کو گزرتے رہتے ہو اور رات کے وقت بھی تو کیا تمہیں عقل نہیں آ رہی ہے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس بھی مرسلین میں سے تھے. إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب وہ بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف گئے. فساهم فكان من المدحضين اور اہل کشتی نے قرآن نکالا تو انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. فالتقمه الحوت وهو مليم پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا جبکہ وہ خود اپنے نفس کی ملامت کر رہے تھے. فلولا انه كان من المسبحين پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے للبث في بطنه إلى يوم يبعثون تو روز قیامت تک اسی کے شکم میں رہ جاتے. فنبذناه بالعراء وهو سقيم پھر ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈال دیا جبکہ وہ مریض بھی ہو گئے تھے.
وأنبتنا عليه شجرة من يقطين اور ان پر ایک کدو کا درخت اگا دیا. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون اور انہیں 100,000 یا اس سے زیادہ کی قوم کی طرف نمائندہ بنا کر بھیجا. فآمنوا فمتعناهم إلى حين تو وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے بھی ایک مدت تک انہیں آرام بھی دیا. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار سے پوچھئے کہ کیا تمہارے پروردگار کے پاس لڑکیاں ہیں اور تمہارے پاس لڑکے ہیں؟ ام خلقنا الملائکة اناثا وهم شاہدون یا ہم نے ملائکہ کو لڑکیوں کی شکل میں پیدا کیا ہے اور یہ اس کے گواہ ہیں. الا انہم من افکہم لیقولون ولد اللہ وانہم لکاذبون آگاہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ اپنی من گھڑت کے طور پر یہ باتیں بناتے ہیں کہ اللہ کے یہاں فرزند پیدا ہوا ہے اور یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں. اصطفى البنات على البنين کیا اس نے اپنے لیے بیٹوں کے بجائے بیٹیوں کا انتخاب کیا ہے؟ ما لكم كيف تحكمون آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ افلا تذكرون کیا تم غور و فکر نہیں کر رہے ہو؟ ام لكم سلطان مبين یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين تو اپنی کتاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون اور انہوں نے خدا اور جنات کے درمیان بھی رشتہ قرار دے دیا حالانکہ جنات کو معلوم ہے کہ انہیں بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا. سبحان اللہ عما يصفون الا عباد اللہ المخلصین خدا ان سب کے بیانات سے بلند و برتر اور پاک و پاکیزہ ہے علاوہ خدا کے نیک اور مخلص بندوں کے. فإنکم وما تعبدون پھر تم اور جس کی تم پرستش کر رہے ہو ما انتم علیہ بفاتنین سب مل کر بھی اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے ہو الا من هو صال الجحیم علاوہ اس کے جس کو جہنم میں جانا ہی ہے. وما منا الا له مقام معلوم اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک مقام معین ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور ہم اس کی بارگاہ میں صف بستہ کھڑے ہونے والے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اگرچہ یہ لوگ یہی کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی پہلے والوں کا تذکرہ ہوتا تو ہم بھی اللہ کے نیک اور مخلص بندے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تو پھر ان لوگوں نے کفر اختیار کر لیا تو عنقریب انہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور ہمارے پیغامبر بندوں سے ہماری بات پہلے ہی طے ہو چکی ہے. إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ کہ ان کی مدد بہرحال کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر بہرحال غالب آنے والا ہے. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں کے لیے ان سے منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور ان کو دیکھتے رہیں ان قریب یہ خود اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ کیا یہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی کر رہے ہیں؟ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ تو جب وہ عذاب ان کے آنگن میں نازل ہو جائے گا تو وہ ڈرائی جانے والی قوم کی بدترین صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے دنوں ان سے منہ پھیر لیں. وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ اور دیکھتے رہیں ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار جو مالک عزت بھی ہے ان کے بیانات سے پاک و پاکیزہ ہے. وسلام علی المرسلین، اور ہمارا سلام تمام مرسلین پر ہے. والحمد للہ رب العالمین، اور ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. قرآن مجید کا 38واں سورہ سورہ صاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، صاد نصیحت والے قرآن کی قسم. بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، حقیقت یہ ہے کہ یہ کفار غرور اور اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص، ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو تباہ کر دیا ہے، پھر انہوں نے فریاد کی لیکن کوئی چھٹکارا ممکن نہیں تھا. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور انہیں تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی ڈرانے والا کیسے آ گیا، اور کافروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے. اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، کیا اس نے سارے خداؤں کو جوڑ کر ایک خدا بنا دیا ہے؟ یہ تو انتہائی تعجب خیز بات ہے. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، اور ان میں سے ایک گروہ یہ کہہ کر چل دیا چلو اپنے خداؤں پر قائم رہو کہ اس میں ان کی کوئی غرض پائی جاتی ہے. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، ہم نے تو اگلے دور کی امتوں میں یہ باتیں نہیں سنی ہیں اور یہ کوئی خود ساختہ بات معلوم ہوتی ہے. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب، کیا ہم سب کے درمیان تنہا انہی پر کتاب نازل ہو گئی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں ہماری کتاب میں شک ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ابھی انہوں نے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے. ام عندهم خزائن رحمت ربك العزیز الوهاب، کیا ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب عزت و عطائے پروردگار کی رحمت کا کوئی خزانہ ہے؟ ام لهم ملک السماوات والارض وما بینهما فلیرتقوا فی الاسباب، یا ان کے پاس زمین و آسمان اور اس کے مابین کا اختیار ہے تو یہ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، تمام گروہ میں سے ایک گروہ یہاں بھی شکست کھانے والا ہے. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد اور میخوں والا فرعون سب گزر چکے ہیں. وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ اولئک الاحزاب، اور سمود، قوم لوط، جنگل والے لوگ یہ سب گروہ گزر چکے ہیں. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسول کی تکذیب کی تو ان پر ہمارا عذاب ثابت ہو گیا. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، یہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ایک ایسی چنگھاڑ بلند ہو جائے جس سے ادنا مہلت بھی نہ مل سکے. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارا قسمت کا لکھا ہوا روز حساب سے پہلے ہی ہمیں دے دے.
اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. ان کی باتوں پر صبر کریں اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کریں جو صاحب طاقت بھی تھے اور بہت رجوع کرنے والے بھی تھے. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. ہم نے ان کے لیے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح و شام تسبیح پروردگار کریں. والطير محشورة كل له أواب. اور پرندوں کو ان کے گرد جمع کر دیا تھا، سب ان کے فرما بردار تھے. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. اور ہم نے ان کے ملک کو مضبوط بنا دیا تھا اور انہیں حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت عطا کر دی تھی. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. اور کیا آپ کے پاس ان جھگڑا کرنے والوں کی خبر آئی ہے جو محراب کی دیوار پھاند کر آ گئے تھے؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. کہ جب وہ داؤد کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے خوف محسوس کیا اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دو فریق ہیں جس میں ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، آپ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں اور نا انصافی نہ کریں اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر دیں. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. یہ ہمارا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہے. یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات میں سختی سے کام لیتا ہے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. داؤد نے کہا کہ اس نے تمہاری دمبی کا سوال کر کے تم پر ظلم کیا ہے اور بہت سے شرکا ایسے ہی ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو صاحبان ایمان و عمل صالح ہیں اور وہ بہت کم ہیں. اور داؤد نے یہ خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، لہذا انہوں نے اپنے رب سے استغفار کیا اور سجدے میں گر پڑے اور ہماری طرف سراپا توجہ بن گئے. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. تو ہم نے اس بات کو معاف کر دیا اور ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین بازگشت ہے. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا جانشین بنایا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں. بے شک جو لوگ راہ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی مخلوقات کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے، یہ تو صرف کافروں کا خیال ہے اور کافروں کے لیے جہنم میں ویل کی منزل ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار.
کیا ہم ایمان لانے والے اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد برپا کرنے والوں جیسا قرار دے دیں یا صاحبان تقوی کو فاسق و فاجر افراد جیسا قرار دے دیں؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان جیسا فرزند عطا کیا جو بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ. جب ان کے سامنے شام کے وقت بہترین اصیل گھوڑے پیش کیے گئے. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. تو انہوں نے کہا کہ میں ذکر خدا کی بنا پر خیر کو دوست رکھتا ہوں یہاں تک کہ وہ گھوڑے دوڑتے دوڑتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. تو انہوں نے کہا کہ اب انہیں واپس پلٹاؤ. اس کے بعد ان کی پنڈلیوں اور گردنوں کو ملنا شروع کر دیا. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. اور ہم نے سلیمان کا امتحان لیا جب ان کی کرسی پر ایک بے جان جسم کو ڈال دیا تو پھر انہوں نے خدا کی طرف توجہ کی. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. اور کہا کہ پروردگار مجھے معاف فرما اور ایک ایسا ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. تو ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا کہ انہی کے حکم سے جہاں جانا چاہتے تھے نرم رفتار سے چلتی تھی. والشياطين كل بناء وغواص. اور شیاطین میں سے تمام معماروں اور غوطہ خوروں کو تابع بنا دیا. وآخرين مقرنين في الأصفاد. اور ان شیاطین کو بھی جو سرکشی کی بنا پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. یہ سب میری عطا ہے اب چاہے لوگوں کو دے دو یا اپنے پاس رکھو تم سے حساب نہ ہوگا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. اور ان کے لیے ہمارے یہاں تقرب کا درجہ ہے اور بہترین باز گشت ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے بڑی تکلیف اور اذیت پہنچائی ہے. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. تو ہم نے کہا کہ زمین پر پیروں کو رگڑو دیکھو یہ نہانے اور پینے کے لیے بہترین ٹھنڈا پانی ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال عطا کر دیے اور اتنے ہی اور بھی دے دیے. یہ ہماری رحمت اور صاحبان عقل کے لیے عبرت و نصیحت ہے. وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ایوب تم اپنے ہاتھوں میں سیخوں کا مٹھا لے کر اس سے مار دو اور قسم کی خلاف ورزی نہ کرو. ہم نے ایوب کو صابر پایا ہے اور وہ بہترین بندہ اور ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے. وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا ذکر کیجئے
جو صاحبان قوت اور صاحبان بصیرت تھے. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار اور ہم نے ان کو آخرت کی یاد کی صفت سے ممتاز قرار دیا تھا. وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک بندوں میں سے تھے. وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے اور یہ سب نیک بندے تھے. هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ یہ ایک نصیحت ہے اور صاحبان تقوی کے لیے بہترین بازگشت ہے. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب ہمیشگی کی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وہاں تکیہ لگائے چین سے بیٹھے ہوں گے اور طرح طرح کے میوے اور شراب طلب کریں گے. وعندهم قاصرات الطرف أتراب اور ان کے پہلو میں نیچی نظر والی ہمسن بیویاں ہوں گی. هذا ما توعدون ليوم الحساب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا روز قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا ہے. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد یہ ہمارا رزق ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے. هذا وإن للطاغين لشر مآب یہ ایک طرف ہے اور سرکشوں کے لیے بدترین بازگشت ہے. جهنم يصلونها فبئس المهاد جہنم ہے جس میں یہ وارد ہوں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. هذا فليذوقوه حميم وغساق یہ ہے عذاب، اس کا مزہ چکھیں، گرم پانی ہے اور پیپ. وآخر من شكله أزواج اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بھی ہیں. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار یہ تمہاری فوج ہے، اسے بھی تمہارے ہمراہ جہنم میں ٹھونس دیا جائے گا. خدا ان کا بھلا نہ کرے اور یہ سب جہنم میں جلنے والے ہیں. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار پھر مرید اپنے پیروں سے کہیں گے کہ تمہارا بھلا نہ ہو، تم نے اس عذاب کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، لہذا یہ بدترین ٹھکانہ ہے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار پھر مزید کہیں گے کہ خدایا جس نے ہم کو آگے بڑھایا ہے اس کے عذاب کو جہنم میں دگنا کر دے. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار پھر خود ہی کہیں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ہم نے ناحق ان کا مذاق اڑایا تھا یا اب ہماری نگاہیں ان کی طرف سے پلٹ گئی ہیں. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار یہ اہل جہنم کا باہمی جھگڑا ایک امر برحق ہے. قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور خدائے واحد و قہار کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے. رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار وہی آسمان و زمین اور ان کی درمیانی مخلوقات کا پروردگار اور صاحب عزت اور بہت بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن بہت بڑی خبر ہے. انتم عنه معرضون تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون مجھے کیا علم ہوتا کہ عالم بالا میں کیا بحث ہو رہی تھی. إن
يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. میری طرف تو صرف یہ وحی آتی ہے کہ میں ایک کھلا ہوا عذاب الہی سے ڈرانے والا انسان ہوں. اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. انہیں یاد دلائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار نے ملائکہ سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب اسے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں گر پڑنا. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. تو تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا علاوہ ابلیس کے کہ وہ اکڑ گیا اور کافروں میں ہو گیا. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. تو خدا نے کہا کہ اے ابلیس تیرے لیے کیا شے مانے ہوئی کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. تو نے غرور اختیار کیا یا تو واقعاً بلند لوگوں میں سے ہے؟ قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور انہیں خاک سے پیدا کیا ہے. قال فاخرج منها فإنك رجيم. ارشاد ہوا کہ یہاں سے نکل جا تو مردود ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اور یقیناً تیرے اوپر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. اس نے کہا کہ پروردگار مجھے روز قیامت تک کی مہلت بھی دے دے. قال فإنك من المنظرين. ارشاد ہوا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے إلى يوم الوقت المعلوم. مگر ایک معین وقت کے دن تک. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اس نے کہا تو پھر تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنا لیا ہے. قال فالحق والحق أقول. ارشاد ہوا تو پھر حق یہ ہے اور میں تو حق ہی کہتا ہوں. لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. کہ میں جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ کا کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والا غلط بیان ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین. یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اور کچھ دنوں کے بعد تم سب کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. یہ صاحب عزت و حکمت خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں. الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا
إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آگاہ ہو جاؤ کہ خالص بندگی صرف اللہ کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنائے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اللہ ان کے درمیان تمام اختلافی مسائل میں فیصلہ کر دے گا کہ اللہ کسی بھی جھوٹے اور ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. اور وہ اگر چاہتا کہ اپنا فرزند بنائے تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا اس کا انتخاب کر لیتا. وہ پاک و بے نیاز ہے اور وہی خدائے یکتا اور قہار ہے. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو تابع بنا دیا ہے، سب ایک مقررہ مدت تک چلتے رہیں گے. آگاہ ہو جاؤ وہ سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. اس نے تم سب کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے اور پھر اسی سے اس کا جوڑا قرار دیا ہے اور تمہارے لیے 8 قسم کے چوپائے نازل کیے ہیں. وہ تم کو تمہاری ماؤں کے شکم میں تخلیق کی مختلف منزلوں سے گزارتا ہے اور یہ سب 3 تاریکیوں میں ہوتا ہے. وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے قبضے میں ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. پھر تم کدھر پھرے جا رہے ہو؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. اگر تم کافر بھی ہو جاؤ گے تو خدا تم سے بے نیاز ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اگر تم اس کا شکریہ ادا کرو گے تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے اور کوئی شخص دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. اس کے بعد تم سب کی باز گشت تمہارے پروردگار کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر رہے تھے. وہ دلوں کے چھپے ہوئے رازوں سے بھی باخبر ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری توجہ کے ساتھ پروردگار کو آواز دیتا ہے، پھر جب وہ اسے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس بات کے لیے اس کو پکار رہا تھا اسے یکسر نظر انداز کر دیتا ہے اور خدا کے لیے مثل قرار دے دیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے بہکا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تھوڑے دنوں اپنے کفر میں عیش کر لو، اس کے بعد تو تم یقیناً جہنم والوں میں ہو. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کیا وہ شخص جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کی حالت میں خدا کی عبادت کرتا ہے اور آخرت کا خوف رکھتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو جائیں گے جو نہیں جانتے ہیں؟ اس بات سے نصیحت صرف صاحبان عقل حاصل کرتے ہیں. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. کہہ دیجئے کہ اے میرے ایماندار بندو، اپنے پروردگار سے ڈرو. جو لوگ اس دار دنیا میں نیکی کرتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. بس صبر کرنے والے ہی وہ ہیں جن کو بے حساب اجر دیا جاتا ہے. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین. کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص عبادت کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا اطاعت گزار بن جاؤں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. کہہ دیجئے کہ میں گناہ کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے. قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي. کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اپنی عبادت میں مخلص ہوں. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اب تم جس کی چاہو عبادت کرو. کہہ دیجئے کہ حقیقی خسارہ والے وہی ہیں جنہوں نے اپنے نفس اور اپنے اہل کو قیامت کے دن گھاٹے میں رکھا. آگاہ ہو جاؤ، یہی کھلا ہوا خسارہ ہے. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. ان کے لیے اوپر سے جہنم کی آگ کے اوڑھنے ہوں گے اور نیچے سے بچھونے. یہی وہ بات ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. تو اے میرے بندو، مجھ سے ڈرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد. اور جن لوگوں نے ظالموں سے علیحدگی اختیار کی کہ ان کی عبادت کریں اور خدا کی طرف متوجہ ہو گئے، ان کے لیے ہماری طرف سے بشارت ہے. لہذا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں کو بشارت دے دیجئے. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. جو باتوں کو سنتے ہیں اور جو بات اچھی ہوتی ہے اس کا اتباع کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے ہدایت دی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو صاحبان عقل ہیں. افمن حق عليه كلمة العذاب افأنت تنقذ من في النار. کیا جس شخص پر کلمہ عذاب ثابت ہو جائے اور کیا جو شخص جہنم میں چلا ہی جائے آپ اسے نکال سکتے ہیں؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. البتہ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا خوف پیدا کیا ان کے لیے جنت کے غرفے ہیں اور ان کے غرفوں پر مزید غرفے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ
فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، پھر اسے مختلف چشموں میں جاری کر دیا ہے، پھر اس کے ذریعے مختلف رنگ کی زراعت پیدا کرتا ہے، پھر وہ کھیتی سوکھ جاتی ہے تو اسے زرد رنگ میں دیکھتے ہو، پھر اسے بھوسا بنا دیتا ہے. ان تمام باتوں میں صاحبان عقل کے لیے یاد دہانی اور نصیحت کا سامان پایا جاتا ہے. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. کیا وہ شخص جس کے دل کو خدا نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف سے نورانیت کا حامل ہے، گمراہوں جیسا ہو سکتا ہے؟ افسوس ان لوگوں کے حال پر جن کے دل ذکر خدا کے لیے سخت ہو گئے ہیں تو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین کلام اس کتاب کی شکل میں نازل کیا ہے جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی گئی ہے کہ ان سے خوف خدا رکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ان کے جسم اور دل یاد خدا کے لیے نرم ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی واقعی ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور جس کو وہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. کیا وہ شخص جو روز قیامت بدترین عذاب کا بچاؤ اپنے چہرے سے کرنے والا ہے نجات پانے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالمین سے تو یہی کہا جائے گا کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھو. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. اور ان کفار سے پہلے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اس طرح سے عذاب وارد ہو گیا کہ انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. پھر خدا نے انہیں زندگی دنیا میں ذلت کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو بہرحال بہت بڑا ہے اگر انہیں معلوم ہو سکے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے کہ شاید یہ عبرت اور نصیحت حاصل کر سکیں. قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلهم يتقون. یہ عربی زبان کا قرآن ہے جس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، شاید یہ لوگ اسی طرح تقوی اختیار کر لیں. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. اللہ نے اس شخص کی مثال بیان کی ہے جس میں بہت سے جھگڑا کرنے والے شرکا ہوں اور وہ شخص جو ایک ہی شخص کے سپرد ہو جائے، کیا دونوں حالات کے اعتبار سے ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے مگر ان کی اکثریت سمجھتی ہی نہیں ہے. انک میت وانہم میتون. پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں.
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اس کے بعد تم سب روز قیامت پروردگار کی بارگاہ میں اپنے جھگڑے پیش کرو گے.